نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. فقد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. سبحان الله. نبی اکرم و محتشم مجسم شہنشاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم یا حمد بیبی یا حمد مجتبی. سبحان اللہ. احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان الله. حضور کی ذات پاک پر دل کی تہ گہرائی کے ساتھ محبت الفت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اسمع قال إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقى لنا والعلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله وعلى العلا بكماله. حاضر سامعین محترم عزیزم، اللہ جل شانہ عم نوالہ کل شان قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. رب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم رب کی کن کن نعمتوں میں جھٹلاؤ گے، کیونکہ ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز کو وہ پالنے والا ہے، تعریف صرف رب کی ہے۔ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ رحمت للعالمین نے ہی اس اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز پر رحمت بنا کر بھیج دیا۔ ہر چیز پر خدا ہی قادر ہے، پر اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیج دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام ہم تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین، پالنے والا تمام جہانوں کو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہر جہان پر رحمت بنا کر بھیجا اپنے محبوب کو، ایک جہان نہیں، تمام جہان جتنے بھی ہیں، کوئی دو کہہ دیتے ہیں، کوئی جتنے بھی کہہ دیتے ہیں، تمام اگر اللہ ہے ہر ایک کا مالک، تو حضور ہر ایک کے مالک ہیں۔ بے شک، اگر اللہ مالک نہیں تو پھر حضور بھی نہیں، اور اللہ مالک ہے تو حضور مالک ہیں، کیونکہ اللہ بھی ہیں حضور بھی ہیں۔ بے شک، اللہ بھی موجود، اللہ کا محبوب بھی موجود، اللہ بھی حاضر ناظر، اس کا محبوب بھی حاضر ناظر۔ اللہ حی و قیوم ہے، اس کا محبوب بھی حی و قیوم ہے۔ بابا بے شک، اللہ موجود ہے، اس کا محبوب بھی موجود ہے۔ بابا اللہ دیکھتا ہے، اس کا محبوب بھی دیکھتا ہے۔ اللہ پکڑتا ہے، اس کا محبوب بھی ہر چیز پکڑتا ہے۔ اللہ پھینکتا ہے، اس کا محبوب بھی ہر چیز پھینکتا ہے۔ اللہ پکڑتا ہے، ہر ایک چیز کو حضور بھی پکڑتے ہیں۔ لہذا جو اللہ کا فعل ہے وہ حضور کا فعل ہے، جو حضور کا فعل ہے وہ اللہ کا فعل ہے۔ بے شک، پھر اللہ ہر ایک دور میں جب جاہلیت زیادہ ہوتی ہے، اللہ نے شریعت والا بھیجا، بھیجتے بھیجتے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اکیلے ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے۔ دعا کی بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ پاک کی مہربانی ہوئی وہ تھے مائی ہاجرہ سے، پھر اللہ پاک نے مہربانی کی بیٹا پیدا ہوا اسحاق علیہ السلام، مائی سائرہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بیٹا لینا چاہتے تھے، اللہ نے دو عطا کر دی۔ بابا علماؤں میں اختلافی ہے، علماؤں میں اختلافی ہے، کوئی کہتا ہے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، کوئی کہتا ہے اسحاق علیہ السلام بڑے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، کوئی کہتا ہے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، کوئی کہتا ہے اسحاق علیہ السلام بڑے ہیں۔ چونکہ اگر تاریخ حقیقت میں پڑھی جائے اور دل سے پڑھی جائے اور اس کا ذاتی طور پر اس پہ توجہ کی جائے، پھر غور کیا جائے، ان کی تفسیریں پڑھی جائیں، تو بڑے ہیں اسماعیل علیہ السلام، بابا چھوٹے ہیں اسحاق علیہ السلام۔ اور اللہ کی ایسی مہربانی کہ اسماعیل علیہ السلام کی دھڑی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔
اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ آپ نے بنایا، اور جتنے بھی رکن ہیں وہ آپ کے ہیں۔ کیا بات، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنایا، جب شروعات کی تو دیواریں اونچی ہو گئیں، آپ نیچے تھے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا ابراہیم علیہ السلام کو کہو پتھر کو حکم دے، پتھر کو حکم دیا، پتھر اوپر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم وہ گھوڑیاں لے آتے ہیں یا کوئی چیز لگاتے ہیں، وہ کرینے اوپر بندہ بیٹھتا ہے اوپر لے جاتے ہیں ان کو، جتنی بھی بلڈنگ ہو، ان کی حکم کی ہر چیز تابع ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم حکم دو، یہ پتھر تمہیں اوپر لے جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اوپر ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی اوپر ہے، حکم دیا ہے پتھر، دیوار اونچی ہو گئی ہے، اوپر اٹھو، پتھر اوپر اٹھ کھڑا ہوا، پتھر اوپر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو آپ نے وہ دیوار پر اینٹیں یا جو پتھر یا جو چیز ہے وہ لگائی۔ پھر وقت گزرا، پتھر، پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ نے کنکریاں ماری شیطان کو، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نہ کرو، حج نہیں، صفا مروہ پر اسماعیل علیہ السلام کی اماں دوڑی ہے۔ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوہ حج کرنے والوں ذرا دیکھو، صفا مروہ پر تو عورت دوڑی ہے، تم تو عورت کی سنت ادا کرتے ہو، کہتے ہو ہم ولیوں کو نہیں مانتے، جیسے عورتوں کی سنت ادا کرتے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ ہمارا حج روک لیا ان لوگوں نے، ڈکی پھر۔ اب دیکھو صفا مروہ پر کون دوڑی ہیں؟ مائی ہاجرہ، اور مائی ہاجرہ کا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام، اور مائی سیرہ کا بیٹا اسحاق علیہ السلام۔ یہ جتنے بھی رکن آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے ہیں۔ ان کو اگر طاقت ملی ہے، ان کو اگر منزل ملی ہے، ان کو اگر آلت ملی ہے یا اولت ملی ہے، اگر ان کو جو عزتیں ملی ہیں، میرا ایمان ہے کیونکہ حضور نے ان کی پشت سے آنا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر کے باو اجداد کو عزت دی۔ سبحان اللہ، سائن اعظم پاک زندہ باد، 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 سائن اعظم پاک زندہ باد۔ کیسی عزت ہے کہ پتھروں کو حکم دیتے ہیں، پتھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کرین بن گئی ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کے باو اجداد کو عزت ملی۔ اس کی تشہد نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کا پورا صلاۃ نہیں ہوتی جب تک وہ نہ ادا کرے تشہد میں یا درود ابراہیم۔ واہ واہ، واہ۔ ہم کلمہ تو حضور کا ادا کرتے ہیں، حضور کا پڑھتے ہیں، تو رکن ادا ہم ابراہیم علیہ السلام کے کر رہے ہیں۔ ان کا تو کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، واہ واہ، کیا بات۔ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے میرے بھائیوں، دوستو، ہم تشہد میں ابراہیم کا درود پڑھتے ہیں، جن کا ہم کلمہ ہی نہیں پڑھتے، درود پڑھتے ہیں تب ہماری نماز ہے۔ اگر انتی مان لے تو کون ہوں گے؟ یہودی، انہوں نے درود پڑھ دیں، انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ دیں؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے جو رسول ہیں، ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تب ہم مسلمان ہیں، تب ہم پاک ہیں، تب ہم طیب ہیں، تب ہم طاہر ہیں، تب ہم مبرہ ہیں، منزہ ہیں، پاک ہیں۔
واہ واہ اگر سرکار کا ہم کلمہ نہ پڑھے کسی اور کا پڑھے تو کافر ہیں. رکن ہم ساری ابراہیم اسماعیل کے ادا کر رہے ہیں. حضور سائن اعظم پاک زندہ باد 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 حضور سائن اعظم پاک زندہ باد. اب دیکھو رکن کن کے ہیں؟ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اور اس کی اماں کے. ان کے ہم رکن ادا کرتے ہیں تو ہماری حج قبول ہے. اگر حضور کی آل کی ہم رکن ادا کریں, ان کی محبت کریں, ان کا جو نظام ہے ویسے کریں, ان سے ہم محبت کریں, ان جیسے وہ نماز پڑھتے تھے نماز ادا کریں, جیسے وہ قرآن پڑھتے تھے قرآن پڑھیں, جیسے وہ درود پڑھتے تھے درود پڑھیں, جیسے وہ روزے رکھتے تھے روزہ پڑھیں رکھیں, جیسے وہ کلام کرتے تھے کلام کریں, جیسے وہ حدیث بیان کرتے تھے حدیث بیان کریں, جیسے وہ قرآن کی تشریح کرتے تھے ویسے تشریح کریں, جیسے وہ نقشے اگر ان کے نقشے قدم پر ہم چلیں ابراہیم اسماعیل السلام کا رکن ادا کریں تو ہم جنتی ہیں. اگر رسول اللہ کی آل کا ہم احترام کریں عزت کریں تو ہم پہلے جنتی ہیں. واہ واہ کیونکہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں, ان کی آل سے محبت کریں تو ہر چیز ہماری ہے. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اب بڑے ہو گئے. ادھر ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام, چھوٹے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام. اب بڑے ہوتے وہ بہت لمبا چوڑا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا ادھر جو میں کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہر سال یہاں کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ 3-4 دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے, لہذا یہی ہم یہاں کر دیں, یہی ہم عیا کر دیں. دیکھو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں, اور اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق علیہ السلام آپ بڑے ہیں, ضعیف ہو گئے. بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے پر میں اختصار کے ساتھ, ضعیف ہو گئے. آپ نے فرمایا بڑے بیٹے سے آپ محبت فرماتے تھے, چھوٹے بیٹے سے ماں محبت کرتی تھی. جس نے ماں محبت کرے وہ بھی فیض لے جاتا ہے, جس نے پیو محبت کری وہ بھی فیض لے جاتا ہے. واہ واہ کیونکہ قیامت کے روز جو یہاں کی بیوی ہے, غور کیجیے گا, جو یہاں بیوی اور نیک ہے اچھی ہے تابع دار ہے, قیامت کے روز وہ تمہارے ساتھ ہوگی. واہ اور 70 حوریں ملیں گی ہر مسلمان کو جو جنتی ہوگا, اور اتنی حسین حور ہوتی ہے کہ اپنا کنگن باہر نکال دے سورج بند ہو جائے. واہ چاند نہیں کیا سورج, بات, اگر منہ کٹے تو کی گل بنے. واہ واہ حور و مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. خیموں میں حوریں تمہارے انتظار کر رہی ہیں, بس تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. 70 حوریں, اور 70 حوروں کی سردار ہوگی جو یہاں کی بیوی ہوگی. کیا بات, اگر نیک ہوگی تمہارے ساتھ ہوگی, ان 70 کی وہ آقا ہوگی. اگر نیک نہیں ہوگی وہ کسی کی بھی آقا نہیں ہوگی, غلام بھی نہیں ہوگی, بلکہ رہندہ درگاہ ہوگی. اگر خامد کی عزت کرے گی, اس کا احترام کرے گی, اس کا حیا کرے گی تو اس کا حوریں بھی حیا کریں گی. واہ واہ یاد رکھنا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دادا پاک ہیں, دادا کے بھائی ہیں, اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں. دعا کی, اپنے بیٹے کو بلایا. 2 بیٹے تھے آپ کے, آپ عمر رسیدہ ہو چکے تھے. آپ نے بلایا انیس علیہ السلام کو, اور دوسرا آپ کا بیٹا تھا یعقوب علیہ السلام. بڑے سے آپ محبت کرتے تھے, چھوٹے سے حضرت اماں پاک محبت کرتی تھی. جو انیس ہے اسحاق علیہ السلام پیار کرتے تھے, محبت کرتے تھے. جو یعقوب علیہ السلام ہے ان سے ان کی ماں محبت کرتی تھی. اسحاق علیہ السلام کی بیوی محبت کرتی تھی. اب میں انیس مجھے روسٹ بھونا ہوا گوشت کھلا دو, کیا بات, میں تمہارے لیے دعا کروں گا. واہ اللہ اکبر. دعا کا
کیا دعا کا کنسرن ہے. اور دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. اب جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، اخرج اہبطوا، نکل جا، اتر جاؤ. جب آپ چلے آئے 40 سال روتے رہے. 40 سال کے بعد آپ نا ہاتھ اٹھاتے ہیں. کیا کیا؟ ہاتھ اٹھایا اور آنکھیں بند کی، خیال آیا. ہاتھ اٹھایا، آنکھیں بند کی، خیال آیا کہ جب میری آنکھ کھلی تھی تو حوروں کی آنکھوں میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرشتوں کے پروں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محلوں کے کنارے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے یہ جب سوچا تو ہاتھ اٹھایا، یا الہی دعا کی، یا الہی جو آپ کے محبوب محمد پاک ہیں سبحان اللہ، ان کا واسطہ ہے، ہمیں معاف کر دے. اللہ نے فرمایا پہلے دن تو اگر دعا کرتا، پہلے دن تو میرے محبوب کا نام لیتا، میں تمہیں پہلے دن ہی معاف کر دیتا. واہ واہ. دعا ایسی چیز ہے، اکثیر چیز ہے. ہر مشورہ کر لینا چاہیے. کوئی تم پر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف ہو جائے، دکھ آ جائے، کوئی پریشانی مصیبت ہو تو اپنے دوست سے مشورہ کرو. وہ 4 چیزوں میں سے ایک چیز تمہیں ضرور تمہارے ساتھ ہو جائے گی. تم جب مشورہ کرو گے یا تو وہ تمہارے ساتھ چل پڑے گا، چل میں تمہارے ساتھ ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگر وہ نہیں یہ کر سکتا تو وہ تمہیں چاندی سونا پیسہ دے گا، دو یہ پیسے لے لو، میں یہ تمہیں دے سکتا ہوں. اگر یہ بھی نہیں وہ کر سکتا، وہ تمہیں کوئی مشورہ دے گا فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، وہ تیرا کام کر سکتا ہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ تمہارے لیے دعا کرے گا. واہ واہ. جب وہ تمہارے لیے دعا کرے گا، وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، تمہارا کام ہو جائے گا. سبحان اللہ. دعا ایسی چیز ہے. دعا اسحاق علیہ السلام نے فرمایا اے انیس تو میرے لیے بھونا ہوا گوشت لا. ثابت ہو گیا کہ یہ نبی ولی نے نا روشت بھنیا یا گوشت کھاندے نہیں، میں پسند دے کھاندے تو کدی کدی نے، میں تو بڑے دن ہی ہو گئے کھاندے تو کدی کدی نے، پر وہ نا کھاندے بھنیا ہوا ہے. وہ شاید یہ کوئی انہوں واسطے کوئی حکمت عملی ہے. بھونا ہوا گوشت. ہاں میں انیس لبیک بابا، ہاں میں جاؤ میرے لیے بھونا ہوا گوشت لے آؤ، میں تمہارے لیے دعا کروں گا. ماں سن رہی تھی، اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا ابراہیم اسحاق علیہ السلام اب ضعیف ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جاؤ تم بھونا گوشت لاؤ اور مجھے بھون کر کھلاؤ، میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اس کا مطلب یہ کہ اسحاق علیہ السلام جانے والے ہیں، یہ دعا کریں گے. انیس کو تو نبی بنانا چاہتے ہیں. واہ. ماں تھی نا، آخر اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ تھی، نبی کی بیوی ہے، ولیہ تو ہے. واہ واہ. کیا بات. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اماں پاک نبی تو نہیں نا ہے، کی ہے؟ ولیہ. ولی ہے نا. مجھے یہ بتائیں جتنے بھی ولی بیوی ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، وہ نبی عورت ہوتی ہے. اللہ نے نبی بنائے ہیں مردوں میں سے، واہ. عورتوں میں سے نبی نہیں بنائے. عورتوں کو ولی بنایا ہے، وہ بھی آدھی ولیہ. جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ عورتوں سے آئے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ وہ ولیاں تھی تو آئے ہیں، تب یہ ثابت ہوا کہ ولیوں سے تو نبی آ رہے ہیں. واہ واہ. کیا بات. کیا بات. کیا بات. ہر چیز پڑھی ہوئی نہیں ہوتی بھائی، بے شک. دماغ بھی ہوتا ہے. واہ واہ. بے ہاں شک. جی، یہ دیکھو اور عالم صاحب ہوندے ہو، میں نہ لینا چاہتا، وہ پتہ کہ نہیں الہام ہوا. اللہ نے دماغ بھی دیتا ہے نا. دیکھو نا، ہاں یہ جو ولی عورت ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی. اللہ نے نبی مردوں میں سے بنائے ہیں، عورتوں میں سے نبوت نہیں ہے، عورتوں میں سے ولایت ہے. اگر وہ ولی بھی ہو تو آدھی ولیہ ہوتی ہے. جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ عورتوں سے ہی آئے ہیں نا.
साबित हो गया वो वलियाँ थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा पाक वो नबी थी? नहीं, वली थी। वली से नबी पैदा हो रहा है, ये अल्लाह की कुदरत है। इन्होंने तो मनना चाहिए वलियां नू, वली ना होंदे तो नबी ना होंदे, नबी ना होंदे तो वली ना होंदे। वाह वाह क्या बात कायदे क्या आज़म पाक जिंदाबाद। कायदे 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 आज़म पाक जिंदाबाद। अब इसहाक अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी आपकी अहलिया ने, आपकी बीवी ने, आपकी वाइफ ने, आपकी पत्नी ने, आपकी वो जोरों ने। जब आपकी बीवी ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि इसहाक अलैहिस्सलाम दुआ करना चाहते हैं। अगर दुआ कर दी इसहाक अलैहिस्सलाम ने अनीस तो नबी बन जाएगा। हाँ, मोहब्बत करती थी याकूब अलैहिस्सलाम से। एक ही बाप है, एक ही माँ है, दोनों ही बेटे एक के ही हैं। पर देखे ना उनका वो